حدیث حوض، قیس بن ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو عامر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ عائشہ نے پڑاؤ کیا، سیدنا طلحہ زبیر بھی ساتھ تھے، تو اچانک کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ حوض ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کانپنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جبکہ حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے۔ حوض کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں سے نبوت کی دلیل بنایا کہ حدیث بیان نہ کرو، کیونکہ امام بیہقی کے زمانے میں نہ سعودیہ سے چندہ آتا تھا نہ ایران سے، اس لیے انہوں نے کتاب لکھی، ورنہ یہ کتاب نہیں لکھنے دینی تھی۔ 3286 حدیث دلائل النبوہ پہ امام بیہقی نے، جو امام حاکم کے استاد ہیں، المتوفی 458 ہجری میں فوت ہوئے امام بیہقی۔ تو یہ امام بیہقی نے نقل کی۔ اسی کا ایک طریق جو ہے مسند البزار میں جو موجود ہے 3273، اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری کون سی بیوی ایسی ہے کہ جو زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی، ایسے اونٹ پر جس کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے دائیں اور بائیں بہت مسلمان قتل ہوں گے، کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ میری کون سی بیوی ہوگی، اور وہ پھر اس جنگ سے بال بچے گی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پریڈکشن دے دی کہ عائشہ بچ جائے گی، باقی لوگ تو چلے شہید ہو گئے، یہ بچ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، کاش مجھے پتہ ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو روایت عائشہ نے خود کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت تو سیدہ عائشہ نے سوچے نہیں ہوگا کہ میں ہوں یہ، لیکن اللہ نے ایسا معجزہ کروایا کہ حضرت عائشہ سے ہی روایت کروایا اس حدیث کو، باقی بیویوں تک یہ حدیث اس طریقے سے روایت بھی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، اللہ نے نام نہیں بتایا تھا، ورنہ آپ کہتے ہیں مجھے نام پتہ ہے اور آپ یقیناً سیدہ عائشہ کو بتا دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو یہ جو حدیث حوض ہے میرے بھائیوں، اس کو تمام محدثین نے صحیح کہا ہے، چاہے وہ امام حاکم ہو المتوفی 405 ہجری، امام ابن حبان ہو المتوفی 354 ہجری، اور امام بیہقی ہو المتوفی 458 ہجری، امام ذہبی ہو المتوفی 748 ہجری، امام حیثمی ہو ابن حجر اسقلانی کے استاد المتوفی 807 ہجری، امام ابن حجر اسقلانی ہو 852 ہجری المتوفی، یا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفی 1999 عیسوی، یا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ یہ سب کے سب لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور دور حاضر میں شیخ شعیب آرنوت ہوں یا ہمارے جیلم شہر کے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان کے لیے دعائے خیر کروں گا، اللہ ان کی حفاظت کرے ناسبیوں سے کہ ان کے ہتھے نہ چڑھیں۔ وہ تو ہمارے جیلم شہر کے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، وہ تو شاید مجھے مسلمان بھی نہ سمجھتے ہوں، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے کئی سالوں سے۔ تو بہرحال ہم تو علمی قدر کرنے والے، ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہم علم کے میدان کے شاہ سوار ہیں۔ تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے درس سے کوئی بھائی مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے ہونا تو وہ ان کے ساتھ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے، 1 فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے، ہم نیٹ پہ نہیں چڑھا رہے، ورنہ ان کی طرح یہ ہم ذلیل کام کریں تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نیٹ پہ چڑھانا شروع کر دیں کہ یہ لوگ سننے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔